صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ ذبحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کیا کرو، قربانی کیا کرو، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، سنت ہے، قربانی کیا کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال قربانی کی ہے۔ مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے قیام فرمایا، ہر سال قربانی کی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، خصی جانور کی یہ افضل ہے۔ ذبح جب ایک جانور کو کیا جائے، یہ بھی آداب میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں اور بتلایا ہے کہ دوسرا جانور اس کے سامنے کھڑا ہوا نہ ہو، دوسرا جانور اس کو دیکھ نہ رہا ہو، دوسرے جانور سے چھپا کر قربانی کی جائے۔ ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، الحمدللہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ اس وقت چل رہا ہے، گزشتہ ویڈیو میں اور گزشتہ بیان میں اس سے متعلق کچھ روشنی ڈالی تھی۔ آج چند اہم اور ضروری وہ باتیں جو امت مسلمہ تک پہنچنی چاہیے اور ضروری ہے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی کا جانور فربا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، جو ہمارے دل کو بھائے، چونکہ قربانی ایک عظیم مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالی قربانی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ قربانی کا ثبوت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی قربانی پیش کی تھی، اپنے بچوں کے ذریعے سے کرائی تھی، ہاں، اور جو آپ کے بچے تھے، 2 بیٹے تھے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور اس وقت جو اہم اور ضروری باتیں بتانی ہیں، ایک تو یہ کہ جانور قربانی کا جو ہم نے خریدا ہے، نمبر 1 ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جانور ہم جو قربان کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اس میں مقصد ہمارا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بہت سارے حضرات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نام و نمود، دکھاوا، یعنی بڑے بڑے بکرے خرید کر لائے جا رہے ہیں اور ان کی نمائش کی جا رہی ہے، اور راستوں میں ان کو باندھ دینا،
یا بھیڑ کی بھیڑ کو ساتھ راستوں میں لے جانا اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جو عمل بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اور مثلا ہم قربانی کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ محلے کے حضرات یا ہمارا پڑوسی دیکھ کر یہ کہے کہ دیکھو صاحب فلاں صاحب نے کتنے بڑے بڑے بکرے قربانی کے لیے لائے ہیں، ہمارا نام ہو، یعنی ہماری ناموری ہو اس میں، تو اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن قبول نہیں فرمائے گا۔ اور بندے سے کہا جائے گا کہ جس مقصد کے لیے تم نے قربانی کی تھی، یعنی لوگوں میں شہرت ہو اور لوگ آپ کو بہت سخی کہیں اور بڑی اچھی قربانی کرنے والا کہیں، لہذا تمہاری تعریف دنیا میں ہو چکی ہے، اس کا بدلہ تمہیں مل چکا ہے۔ جس مقصد کے لیے تم نے قربانی کی تھی وہ مقصد پورا دنیا میں ہو چکا ہے، اب یہاں تمہارے لیے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ حالانکہ قربانی اتنا بڑا عمل ہے کہ جانور پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض جانوروں پر تو اون ہوتا ہے، تو فرمایا کہ قربانی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جتنے بال اس کے جسم پر ہوتے ہیں جیسے اون ہے تو ان گنت ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور قربانی کا جو خون ہے، جانور کا جو خون ہے، وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے قربانی اس لیے کی جائے کہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور قربانی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی یہ بیٹے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ ذبحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کیا کرو، قربانی کیا کرو، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، سنت ہے، قربانی کیا کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال قربانی کی ہے۔ مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے قیام فرمایا، ہر سال قربانی کی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ خصی جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، خصی جانور کی یہ افضل ہے۔ آپ نے بعض مرتبہ 100 اونٹ کی قربانی کی ہے، وہ سب بدیہ تھے، تو اس لیے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ خصی قربانی کی خصی جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ ان کا خام خیال ہے، یہ ان کا دماغی اور خیالی پلاؤ ہے، یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ خصی کرنے سے عیب نہیں ہوتا ہے، عیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جانور پتلا ہو جائے، دبلا ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو وہ عیب نہیں ہے، بلکہ خصی کرنے سے جانور وہ یعنی بکرا جب اس کو خصی کر دیا جاتا ہے فربا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، 1 سال پورا ہونے میں 1 دن کم ہے، حالانکہ وہ معلوم ہو رہا ہے کہ پورے سال کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 1 دن بھی کم رہ گیا تو اس بکرے کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس پر قربانی واجب رہے گی۔ اور قربانی کا ایام اگر گزر گئے
اور بکرا کیا تھا کہ اس کا ایک دن کم تھا تو قربانی نہیں ہوئی۔ اب قربانی کے تینوں دن گزر گئے، 10ویں ذی الحجہ بھی گزر گئی، 11ویں بھی گزر گئی، 12ویں بھی گزر گئی۔ اب یوں فرمایا مسئلہ معلوم ہونے پر، ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ، معلوم ہونے پر اب اتنے پیسوں کا یہ صدقہ کریں گے، ان پر صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے بھینس اور بھینسے کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اگر 2 سال میں 1 سال بھی کم ہوا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بڑے جانور میں 7 شرکا ہوتے ہیں، 7 شریک ہوتے ہیں، تو اب جو 7 شریک ہیں، اولاً تو سب کو اس جانور کو دیکھنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے، اور قربانی کرتے وقت وہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جب خون زمین پر گرتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے تو قلبی طاقت میسر ہوتی ہے، اور اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے کرے، یعنی خود اس کو ذبح کرے۔ اور ذبح جب ایک جانور کو کیا جائے، یہ بھی آداب میں سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں اور بتلایا ہے کہ دوسرا جانور اس کے سامنے کھڑا ہوا نہ ہو، دوسرا جانور اس کو دیکھ نہ رہا ہو، دوسرے جانور سے چھپا کر قربانی کی جائے۔ ایک غلطی اور کرتے ہیں، ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جلدی کی وجہ سے جانور کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد وہ ٹھنڈا نہیں کرتے بلکہ اس کی کھال ایک دم اتار لی جاتی۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے، کچھ دیر کے بعد اس کی کھال اتاری جائے، اور اگر ذبح کرنے کے بعد فوراً کھال اتاری گئی تو یہ مکروہ ہے عمل، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں جتنے بھی 7 شرکا ہیں، سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ قربانی جو میں نے کی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کی۔ ایک واجب حصہ اور ایک نفلی حصہ اور ایک عقیقے کا حصہ، ایک بڑے جانور میں جو 7 حصے کیے جاتے ہیں اس میں نفلی قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس میں واجب قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور اسی میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کی اجازت دی شریعت اسلام نے۔ تو قربانی ایک محبوب عمل ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، یعنی یہ جو جانور ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان جانوروں کا گوشت دیکھتا ہے نہ ان کا خون دیکھتا ہے، اللہ کے یہاں نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ یوں فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، یعنی بندے کا تقوی پہنچتا ہے، اس کا عمل پہنچتا ہے کہ اس کی نیت میں جو یہ قربانی کرنے والے کتنا اخلاص ہے، کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک مسئلہ اور ہے، ایک شخص نے پہلے سے ایک بکرا خریدا اور خرید کر اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اس بکرے کی قربانی کرنی، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بکرا فروخت کر دیا، وہ بکرا فروخت کر دیا، فروخت کرنے کے بعد اب جب دوسرا بکرا خریدا یا ایک حصہ کیا تھا، اب اس حصے کو کر نہیں پائے، پیسے واپس لے لیے، وہ حصہ چھوڑ دیا یا وہ جانور فروخت کر دیا گیا۔ اب بعد میں جو حصہ کیا یا بعد میں جو جانور خریدا وہ اس جانور سے سستا ہے، وہ مہنگا تھا۔ اب جتنے پیسے باقی بچے ہیں اس حصے میں کو، یا جتنی رقم اس بکرا جو خریدا تھا، مثلا 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں منافع ہو گیا،
یعنی 2000 روپے کم لگے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان 2000 روپے کا یا جو جانور ہم نے متعین کیا تھا اس کو فروخت کیا تھا، اب اس کے بعد والا جو جانور خریدا تھا، جو رقم بچی ہے اس رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا. اس رقم کا صدقہ کرنا ہم پر ضروری ہوگا. یہ موٹے موٹے مسائل ہیں، انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور ضرورت ہے ان موٹے موٹے مسائل کی. چونکہ قربانی ایک اللہ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے قربانی کیا کرو، اور قربانی نہ کرنے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید فرمائی ہے. قربانی نہ کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اسی طرح رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں کے لیے فرمایا کہ وہ بھی عیدگاہ نہ آئے. چونکہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر آتی ہے، اور اسی طرح سے یہ عید الاضحیٰ جو آتی ہے یہ ایک عشرہ گزارنے کے بعد آتی ہے. یہ عمل اس وقت آتا ہے. چونکہ اس رات کی، اس عشرے کی راتوں کی عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اللہ روزوں کا ثواب رب العالمین عطا فرماتا ہے. اور الحمدللہ یہ مختصر دینی بات تھی، اور قربانی سے متعلق یہ اہم اور ضروری گزارشات تھیں جو حضرات سامعین کرام کی خدمت میں پیش کی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ قربانی کا ایام آنے والے ہیں ان قربانی کے ایام میں صحیح طریقے پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کی جو بھی نفلی قربانی کریں، واجب قربانی کریں، محرومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جائے، اللہ تعالی ہر ایک کی قربانی کرنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.